ورنہ اسلام بھائی چارے کی دعوت بھی دیتا ہے، ایک دوسرے کو اپنا بلڈ دینے کی دعوت بھی دیتا. نہیں، اگر آپ کا بلڈ کسی کو کام آ رہا ہے، غیر مسلم ہی صحیح، لیکن دے کر اس کی جان بچاؤ. قرآن ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا النَّاسِ، جس نے ایک انسان کو، مسلمان نہیں کہا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا، ایک نفس کو زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی بخشی. ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہندو مسلم مت دیکھو، سکھ عیسائی مت دیکھو، اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور تم بچانے پر قادر ہو، کوئی ڈوب رہا ہے اور تمہیں تیرنا آتا ہے تو تیر کر گوتا لگاؤ اور اس کو بچاؤ. تم نے ایک کو نہیں بچایا، پوری انسانیت کو تم نے بچایا. انسانیت کی ساری حدیں پار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام، لیکن عبادت میں اور دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام. اسلام کا کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کو بعد میں مانو، پہلے دوسرے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو. اور آپ دیکھ لو، پہلے یہی کہا جاتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. جب انسان لا الہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے. لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. پہلے انکار کرو سب کا، جب سب کا انکار کر کے ٹھکرا دو تب ایک کا اقرار کرو، الا اللہ، صرف ایک اللہ کے. اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے مان کر دوسروں کا انکار کرو، نہیں، پہلے دوسروں کا انکار کرو پھر مجھے مانو. ایک لمحے کے لیے اللہ کو یہ قبول نہیں ہے. مان لو اللہ تو ہمارا معبود ہے، یہ ہم نے مان لیا، اب کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے. لیکن جب ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دوسروں کو مانتا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد دوسروں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. اللہ کو منظور نہیں ہے. اللہ نے کہا پہلے سب کا انکار کر دو، اس میں بھی شامل ہوں، میرا بھی کر دو، بعد میں اقرار کرو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پھر کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پہلے انکار کرو سب کا، پھر اقرار کرو میرا. یہ ہے اسلام کی توحید. اچھا آپ ہی بتاؤ اور عقل سے سوچ کے بتاؤ، پوا کھالی والو، کتنے لوگ دلی میں کام کرتے ہیں، کتنے بمبئی میں کام کرتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں. آپ وہاں کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی بیوی یہاں رہتی ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہاں سے کوئی آدمی گھومنے گیا دلی اور وہاں سے آپ کے گھر رکا ہے، 2-4 دن گھومنے کے بعد واپس آتا ہے، آپ نے کہا صاحب اب تم اپنے گاؤں جا رہے ہو، میں یار 4-5 مہینے سے یہیں ہوں، ایک کام کرو، ایک ساڑی میں خوبصورت خرید کے دے رہا ہوں، یہ میری بیوی کو دے دینا گھر جا کر. اور آپ خوبصورت ساڑی دلا کر 5-6 ہزار 10 ہزار کی ساڑی خرید کر اس کو دیتے ہیں کہ میری بیوی کو دے دینا. اب آپ کا پڑوسی یا آپ کے گاؤں کا آدمی گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے، اس نے کہا لیجئے صاحب آپ کے پتی نے پردیش سے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے. تو بیوی کو تعریف کس کی کرنا چاہیے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی. عقل کہتی ہے شوہر کی. لیکن بیوی اگر دروازہ کھولتے ہی کہے اوہ آپ ساڑی لائے ہیں، اور دروازہ کھول دے اور لکڑی کے دروازے کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا بھی دروازہ کھول دے، آئیے ایکسکیوز می، اندر تشریف لائیے، چائے پی لیجئے، سٹ کے بیٹھ جائے، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے وہاں سے، اور کسی نے فوٹو کھینچ کے شوٹ کر کے بھیج دیا آپ کو، تو آپ کو کیا ہوگا؟ ڈائن، کتیا، ساڑی میں نے بھیجی، تعریف اس کی کر رہی ہے، چپک کر اس کے ساتھ بیٹھی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ تیش میں آ جائیں اور وہیں سے فون کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے چپک کے بات کرتی ہے، طلاق طلاق طلاق.
تو قانون بھی بن گیا، جو ایک ساتھ طلاق دے گا 3 سال کی سزا۔ آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے؟ ساڑی آپ دے رہے، آپ کے گاؤں کا ایک آدمی لا کر آپ کی بیوی کو دے رہا ہے، آپ کی بیوی اس کی تعریف کر دیتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اس کو ایک کپ چائے بنا کر پیار کے ساتھ اس کو پلاتی ہے۔ آپ کو ساڑی دینے والے کی اتنی، اپنی بیوی کی اتنی بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق 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 کی گولیاں داغ دیتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے گا کہ شادی تیری ہوئی، ملاقات تو نے اپنی بیوی سے کی، رب ہب لی من الصالحین کہہ کر تو نے بیٹا مانگا، بیٹی مانگی، میں نے تیری بیوی کے رحم میں بچے کا وجود موجود کر دیا۔ جیسے جیسے بچہ رحم مادر میں بڑا ہوتا جا رہا ہے، ماں کا پیٹ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے، بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے کہ ماں کی پستان میں اس بچے کی غذا پہلے آ گئی۔ وہ ماں جو ابھی تک جس کے پستان سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلتا تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو آتے ہی روٹی نہیں کھائے گا، آتے ہی چاول نہیں کھائے گا، آتے ہی میٹ نہیں کھائے گا، آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ اس کو ہضم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہے جو اس کی ماں کی پستان میں موجود ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم ماں کے پیٹ کی اندھیری کوٹھری میں بچے کا وجود تھا، لیکن تیرے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے ہوا پہلے ہی سے موجود کر دی تاکہ تجھے سانس لینے میں دقت نہ ہو۔ تو پیدا ہوا، تیری ماں کی پستان میں اس نے دودھ پہلے ہی سے بھر دیا، اور ماں کی پستان میں جو آپ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دینی مسئلہ ہے، معلوم ہونا چاہیے، وہ ماں کی پستان جو بچہ اپنے منہ سے دباتا ہے، جس کو ہم اور آپ ماں کی پستان کا نپل بولتے ہیں، اس نپل کے اندر کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، اس سوراخوں سے چھن چھن کر دودھ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں کی اس پستان کے اندر ہزاروں سوراخ اس لیے کر دیے کیونکہ اگر وہ سوراخ نہ ہوتے تو ایک دم بچے کے منہ میں اتنا دودھ آ جاتا کہ جس کا لیور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہلکے ہلکے سوئی کے سوراخ کے برابر، اس سے بھی ہلکے ہلکے نوک کے برابر اتنے سوراخ کر رکھے ہیں کہ بچہ جب ماں کی پستان سے چاہے جتنی تیز دودھ چوسے، وہ دودھ اس کے منہ میں اتنا ہی آئے اور اتنا ہی پیٹ میں جائے جتنا اس کا لیور ہضم کر سکتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے، قدرت کی کاریگری۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تیری ماں کھانا کھا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے پیر بنا رہا تھا، تیری ماں پانی پی رہی تھی، اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا ہاتھ بنا رہا تھا، تیری ماں چولہے پر چاول پکا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا، تیرا ہارٹ بنا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، ہم نے بنا سوا کر درست بھی کر دیا۔ وہ ٹارچ جو تم زمین پہ مارتے ہو تو اس کی روشنی 100 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، 200 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، چاہے کتنی تیز اسپیڈ کی ٹارچ ہو، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے زیادہ اس کی روشنی نہیں جاتی ہے۔ اللہ نے تمہارے دماغ میں، تمہارے بھیجے میں، تمہارے مستشک میں
हजारों तारों का कनेक्शन डाला और तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट, तुम्हें टॉर्च दे दी, आंखें दे दी, जिसमें 1 सेकंड के अंदर 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाले सूरज को देख लेती हैं, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर लटके हुए चांद को देख लेती है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करेगा? उसकी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? ये सारे काम मैं रहमे मादर में मैं करूं, माँ की पिस्तान में दूध के सुराख में पैदा करूं, बच्चे के लीवर को हजम करने वाला दूध मैं दूं, बच्चा दुनिया में आए उसके लिए रोशनी सूरज की शक्ल में मैं दूं, उसके लिए ऑक्सीजन हवा की शक्ल में मैं दूं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में वजूद में आ जाए तो कह दो ये बरेली वाले ने दिया है, ये कछोचा वाले ने दिया है, ये फुलवारी वाले ने दिया है, ये बाबा की करामत है, ये बाबा का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, आप अपनी बीवी की इतनी सी गैरत बर्दाश्त, बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह ताला ये कैसे बर्दाश्त करेगा? सब कुछ करूं मैं, तू मैं, रहमे मादर में पानी के कतरे से लेकर 2.5 किलो का 3 किलो का बच्चा मैं बनाऊं अपनी कारीगरी, और जब पैदा हो जाए तो उस पर टाइटल दूसरे का लगाया जाए, गैर का लगाया जाए। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए फरमाया, लोगों मेरे पास गुनाहों का समंदर भी लेकर आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क लेकर आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क करने वालों को डायरेक्ट मैं जहन्नम के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरा खुदा बना लिया था, मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरे को अपना लिया था, मुशरिक ने मेरी ताकत के बराबर दूसरे में ताकत तस्वुर कर ली थी। मैं बेटा बेटी देने वाला हूं, मुशरिक ने यही ताकत दूसरे के अंदर भी मान ली थी, इसलिए मैं इसको कभी नहीं बख्शूंगा, कभी नहीं जन्नत में जाने दूंगा, इसको हमेशा जहन्नम में ही जलाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। हमें सोचना है, ये गौर करना है, ये मजहब अल्लाह ने हमें दिया है, शीतल छाया में आओ इसके। इसलिए दुनिया की हर किताब पढ़ जाइए आप, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है। बाइबल पढ़ो, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट है ओनली वन, एक ही अल्लाह, दूसरा नहीं है ही नहीं कोई। तौरात पढ़ो, यहूदियों की किताब तौरात पढ़ो, मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक जंगल में जा रहे हैं और एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहने लगा, जब से होश संभाला। कहा, क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहने लगे, मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा, किताब दिखाओ तौरात। मूसा ने किताब दिखलाई, वो ईमान ले आया, फिर इबादत में लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जंगल में अल्लाह की इबादत में लगे हुए हो, मुझे कोई काम बताओ, तुम्हारे लिए कोई जरूरत हो तो। कहने लगा मूसा, 2-3 दिन से कोई खाना लेकर नहीं आया, चलो बगैर खाने के तो मैं जिंदा रह लूंगा, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। मेरे लिए कोई पानी लाया करता था, आज वो पानी भी नहीं आया। आए मूसा, तुझे कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। ये कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, तौरात कह रही है। तौरात जैसे मैं वेद पढ़ता हूं वैसे तौरात भी पढ़ के बता रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था, पानी का प्याला लेकर जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुआं तलाश करते हैं, कुआं नहीं मिला। तलाश करते 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 जरा शहर की आबादी के बाहर निकल गए, पानी मिल गया। पानी लेकर आते हैं, थोड़ी देर हो जाती है। उस बुजुर्ग में और मूसा के दरमियान 100 कदम का फासला रहता है। वो बुजुर्ग चीख कर कहता है, मूसा जल्दी आ, मेरी हलक सूख चुकी है, मेरा गला सूख चुका है, मुझे पानी पीना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्पीड बढ़ाई, उस बुजुर्ग से कहा, लो मैं पानी लेकर आ गया। उस बुजुर्ग को सहारा दिया, पानी का प्याला उसके हलक तक ले गए, उसके मुंह तक ले गए, लेकिन जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठ तक जाता है, उस बुजुर्ग की रूह निकल जाती है, बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है।
موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا، ہوڑ تک لے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو۔ اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے، یہ تیرا ججمنٹ، یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا، اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی، سجدہ کیا، رکوع کیا، اور آج تو نے اس کو 2 گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیے۔ ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا۔ آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے، تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو، آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے، آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا، لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج 2-3 دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا، 2-3 دن سے کھانا نہیں دیا۔ تو آئے موسیٰ جب زندگی بھر میں کھلاتا رہا، زندگی بھر میں پلاتا رہا، کھانا میں دیتا رہا، پانی میں دیتا رہا، لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا، تجھ سے مانگ لیا۔ اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا، تجھ سے کر لیا ہے۔ اے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورات دی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی پلا سکے۔ موسیٰ تو نبی ہے، میرا رسول ہے، تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو، اس بزرگ کو ایک گھوٹ پانی پلا کر دکھا، نہیں دکھا سکتا ہے تو۔ اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں، رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلا سکے۔ جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی، ایک گھوٹ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے۔ یہ تورات میں توحید کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں؟ ہندو دھرم کے بارے میں تو پوچھو نہیں، اس کے لیے تو ہم جوا تک کھیلنے کو تیار ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت سے ملیشیا چلے گئے لیکن جرجیز تو یہیں رہتا ہے، یوگی کو اور مودی کو للکارتا بھی ہے، جیلوں میں بھی جاتا ہے، جیل کو سسرال بھی اب سمجھنے لگا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج تک کوئی آدمی مجھے اپنے منتروں کے بارے میں یہ نہیں بتا سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے اوپر کسی ہندو بھائی نے آج تک کیس نہیں کیا ہے، میرے اوپر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیے ہیں، ہمارے ہی لوگوں نے بھڑکا کر لوگوں کو کیس ہمارے اوپر کروائے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میرے بھائیوں گھر میں آگ باہر کی آگ سے نہیں لگتی ہے، گھر میں کوئی چراغ جلتا ہے تبھی آگ لگتی ہے۔ اس گھر کو بھی آگ لگی تو گھر کے چراغ سے ہی لگی۔ غیر مسلموں کے خلاف میں بولا لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنی اچھائی سمجھ کر قبول کر لیا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے۔ آج تک کسی پنڈت نے کیس نہیں کیا، کیس کیا تو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے، کوئی بات نہیں، تم شوق سے ابھی بھی آزاد ہو، جو چاہو کرو، ہم بھی تمہیں اب روکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کسی کیس میں آج تک مجھے سزا نہیں سنائی گئی ہے، ہر کیس میں باعزت بری ہو کر نکلا ہوں، یا تو ختم ہوا ہے یا کورٹ سے باعزت بری ہونے کا فیصلہ میرے حق میں سنایا گیا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج میں ہندو بھائیوں سے جوا کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ یہ مت کہنا مولانا صاحب جوا تو حرام ہے، کیوں؟ میں اس لیے آفر دے رہا ہوں کہ آؤ رکھ لو، توحید کا جتنا ثبوت تمہاری کتابوں میں ہے اتنا تو ہمارے یہاں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں نہیں ہے، یہودی اور عیسائیوں میں نہیں ہے، حالانکہ تورات کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ رام چندر جی کی پتنی سیتا کا ہرن ہوتا ہے،
हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? कहा नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्त। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है। सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी अच्युताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी युज, यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है, फर्क समझिएगा। योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर को झुका लो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति ढाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गए आगे। अब तो कोई उतर कर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गया, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गए आगे। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाड़ी समझते हो ना? अरे जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल रहा हूँ।